میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو، تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، مل کر پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 یہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں چند چیزوں کو بیان کیا گیا تھا۔ ایک کہ اللہ پاک ایک ہے، اس ایک رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ صرف وہی ایک خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، لہذا اے لوگو صرف اور صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس عبادت کا فائدہ اللہ کو نہیں بلکہ عبادت کا فائدہ تمہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں تقوی نصیب فرمائے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کے ایک ہونے اور صرف اسی کے ایک سچے خدا ہونے، لائق عبادت ہونے کو چند ایک مزید دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ میرا رب فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ رب کون ہے؟ فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، اور تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ میرے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ اللہ ایک ہے، سچا ہے، سچا خدا ہے، حقیقی خدا وہی ہے۔ فرمایا کہ کون حقیقی خدا ہے؟ فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے، وہ سچا خدا ہے۔
تمہیں نہیں بلکہ تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کرنے والا وہ ایک واحد یکتا سچا خالق حقیقی ہے، جس نے تمہیں بھی اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے، احسان در احسان کہ تمہارے جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں بھی تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ کئی ایک نعمتوں سے اللہ پاک نے مالا مال کیا ہے۔ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اسی نے بارش برسائی، اسی نے زمین سے پھل پھول پودے سبزیاں وغیرہ وہ چیزیں عطا فرمائیں کہ جنہیں تم استعمال کرتے ہو، کہیں تو توانائی حاصل کرتے ہو، کسی کو استعمال کر کے اپنی زندگی گزارتے ہو۔ اسی نے، وہی خالق حقیقی ہے کہ جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے۔ پھر زندہ رہنے کے تمام تر جو اسباب ہیں وہ تمہیں مہیا کیے۔ بھلا بتاؤ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جو یہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے یہ سارا کچھ عطا کیا ہے۔ تمہاری تخلیق، زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت، بارش کا برسانا، اور اس بارش کے برسانے کے بعد جو تمہیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اللہ ہے۔ کون ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے، بالکل اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف ایک سچا خدا، واحد تنہا یکتا قادر مطلق، وہی ایک اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، صرف اسی ایک خدا کی عبادت کرو۔ یہی ہمیں درس دیا گیا۔ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا، میرا مولا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، میرا مولا، میرا مولا، سب کو وہی دے ہے روزی، نعمت اس کی، دولت اس کی، رازق داتا پالن ہارا، میرا مولا، میرا مولا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے نا کئی ایک نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے تو بالکل آسان انداز میں توحید کا مسئلہ اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہم نے اللہ پاک کو پہچاننا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک کو پہچان لیں۔ خود ہی اگر میں اور آپ اپنے وجود پر غور کرتے ہیں نا، اپنے جسم پر غور کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کا رواں رواں بتائے گا کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہاری تخلیق فرمانے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پیدا کیا تو اس میں رہنے کے اسباب بھی مہیا اللہ نے فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ زمین کیسی قدرتوں والے خدا نے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے زمین کو نہ بہت زیادہ سخت بنایا، نہ ہی بہت زیادہ نرم بنایا۔ اگر اللہ اس زمین کو نرم بناتا جیسا کہ گارا ہے، کیا ہم اس زمین میں رہ سکتے؟ نہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے زمین کو گارے جیسا نہیں نرم بنایا۔ اچھا اگر سخت بنا دیتا، پتھر کی طرح، رہنا دشوار تھا۔ لوہے کی طرح، تانبے کی طرح بنا دیتا، تب بھی رہنا دشوار تھا۔ اچھا میرے مالک نے اس زمین کو بہت ٹھنڈا بھی نہیں بنایا۔ ٹھنڈا بناتا تو ٹھٹر کر مر جاتے، گرم بناتا تو تپش سے مر جاتے۔ معتدل رکھا اللہ نے، اعتدال فرمایا اللہ نے زمین کی تخلیق پر، کہ اس نے، اس خالق نے، اس مالک نے انسان کی زندگی کے گزارنے کے جو اسباب ہیں، کیسا متوازن فرمایا اللہ پاک نے۔ زمین کو لے لیجیے آپ، میرا خالق کیسا پیارا ہے، کیا اس کی تخلیق ہے، کیا میرے مالک کی تخلیق کا شاہکار، قدرت کا شاہکار یہ زمین ہے کہ اس نے متوازن بنایا، اس کو معتدل بنایا اللہ پاک نے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس زمین کو بچھونے کی طرح بنایا ہے۔ دیکھیں اگر یہ زمین دیوار کی شکل میں ہوتی، رہنا دشوار تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات یہاں پر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو شمال کی جانب سے اونچا اور جنوب کی جانب سے کچھ نیچا کیا ہے، ڈھلوان کی صورت بنائی ہے، ایک طرف سے اونچا رکھا ہے، ایک طرف سے نیچا رکھا ہے۔ کیوں؟ اگر
بارش برستی، ہمیں جتنا پانی ضرورت ہوتا اتنا استعمال کر لیتے. اگر ساری زمین ہموار ہوتی، ساری زمین ہموار ہوتی، بارش برستی، وہ تو پانی ٹھہر جاتا، پانی نکلنے کا راستہ نہ ہوتا تو ہم ڈوب جاتے، زندگی کے آثار تو یہاں پر ختم ہو جاتے. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. کہیں سے اونچا رکھا ہے، کہیں سے نیچا رکھا ہے. ڈھلوان کی صورت اللہ پاک نے زمین کو بنائی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو سارے کا سارا پانی ٹھہرتا نہیں ہے، چلتا ہوا ندی میں جا کے ملتا ہے. ندیاں نالوں سے جا کر ملتی ہیں، نالے دریاؤں سے ملتے ہیں، دریا سمندر سے جا کر اس پانی کو ملاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اے انسان، تو زندگی اپنی آسانی سے گزار لے، جتنا پانی تجھے چاہیے تو پانی استعمال کر لے، سارا بقیہ پانی اللہ پاک سمندروں کے منہ کی طرف کر دیتا ہے. اللہ ہے. کون کرنے والا ہے یہ؟ کس نے یہ طاقت دی ہے؟ کس نے یہ سکت دی ہے؟ کس نے یہ قدرت دی ہے؟ کس نے زمین کو ایسا بنایا؟ میرے اللہ نے، میرے مالک نے، میرے خالق نے. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کرتے جائیں. سبحان اللہ، کیسا میرا اللہ ہے، کیسا، کیسی شانوں والا. پھر ایک اور کمال جو اللہ پاک نے زمین کو عطا فرمایا، جذب کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ چیز کو جذب کر لیتی ہے زمین. اگر جذب نہ کرے تو ہمارا رہنا مشکل ہے، نہیں رہ سکتے. دیکھیں، ایک جانور اگر مرتا ہے نا، کچھ عرصہ ایک جگہ پر مرا ہو، زمین پر پڑا ہو، تو پاس سے گزرتے ہوئے بدبو آتی ہے، رہنا دشوار ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں، واقعتاً بیماریاں پھیلتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کچھ بیکٹیریاز کو بھیجتا ہے، جو زمین کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ اس جانور کو کھا لیتے ہیں. کچھ عرصہ گزرتا ہے، بو ختم ہو جاتی ہے، وہ جو جانور ہوتا ہے مٹی کے اندر مل جاتا ہے. اگر یہ جذب کرنے کی صلاحیت اللہ زمین کو نہ عطا فرمائے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں جانور جب سے دنیا بنی ہے یہ مرتے جا رہے ہیں، پیدا ہوئے مرے، پیدا ہوئے مرے. کس نے زمین کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ان جانوروں کو، جو مرے ہوئے جانور ہیں، بیکٹیریاز کو بیچ کر اپنی زمین اپنے اندر جذب کر لے؟ اللہ نے. نہ بنائے، یہ صلاحیت نہ دے، ہم جی نہیں سکتے. بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہم دنیا سے چلے جائیں، ہم دنیا میں نہ رہ سکیں. کس نے یہ طاقت دی؟ اللہ نے. اللہ ہی ہے کہ جو یہ طاقت دینے والا ہے. سبحان اللہ. جب اتنی پیاری زمین کو بنایا، اور جن حکمتوں کے ساتھ بنانا چاہیے زمین کو، ان ساری حکمتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جب اللہ نے زمین کو بنایا ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے اسباب تمہیں عطا فرمائے ہیں، تو میرا رب پھر کہتا ہے تو پھر میری ہی عبادت کرو نا، اور کسی کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر. یہ کافر، یہ مشرک جن چیزوں کو خدا مانتے ہیں، جن کے سامنے اپنا ماتھا رگڑتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین کو یہ طاقت عطا کر دے؟ کوئی نہیں ایسا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جس میں اتنی طاقت ہو، جس میں اتنی ہمت ہو، جس میں اتنی صلاحیت ہو کہ زمین کو یہ طاقت عطا کر دے، جذب کر لے. جذب کرنے کی صلاحیت کوئی اور دینے والا نہیں ہے، میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، میرے رب نے یہ طاقت دی ہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، غور کرتے جائیے وہ کیسا اللہ ہے. اللہ اکبر. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، خوش رنگ اور خوش گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گل ستاں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا. فضول نہیں بنایا میرے اللہ نے، جو کچھ بنایا ہے کمال کا میرے اللہ نے بنایا. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اب ذرا اور غور کیجئے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کا جو سارا دار و مدار ہے وہ پانی پر ہے. پانی پر ہے. پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اچھا ہم ہی نہیں، جانور نہیں رہ سکتے، جانور ہی نہیں، پرندے بھی نہیں رہ سکتے. ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہے. ایک تحقیق کے مطابق اس وقت روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی تعداد 8 ارب ہے. 8 ارب انسان اس دنیا پہ بستا ہے. ایٹ اے ٹائم اسے پانی کی ضرورت ہے 8 ارب انسان کو. اچھا جتنے انسان بستے ہیں ان سے 10 گنا زیادہ جانور اس زمین پر بستے ہیں. کیا مطلب؟ 80 ارب جانور اس زمین پر بستا ہے. 8 ارب انسان، 80 ارب جانور. ایٹ اے ٹائم ان ساروں کو پانی کی ضرورت ہے.
اور 80 ارب جتنے ہیں، جتنے جانور بستے ہیں، فرمایا کہ ان کا 10 گنا پرندے زمین پر بستے ہیں۔ کیا مطلب؟ 800 ارب جو ہے پرندہ اس زمین پر بستا ہے۔ انسان ہو 8 ارب، 80 ارب جانور ہو، 800 ارب پرندہ ہو، ایٹ اے ٹائم انہیں پانی کی ضرورت ہے، نہ ملے تو سارے مر جائیں۔ کون ہے کہ جو ان کو پانی عطا کرتا ہے؟ اس قدر وافر مقدار میں پانی عطا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا اللہ ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہی رب ہے کہ جو اس بڑھتی ہوئی اتنی بڑی تعداد، اربوں میں بسنے والے انسان، اربوں میں بسنے والے جانور، اربوں میں بسنے والے پرندوں کو پانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ رب ہے کہ جو یہ پانی انسان تک پہنچاتا ہے۔ 67% اس زمین پر پانی ہے، زمین سے زیادہ پانی ہے، لیکن کیا وہ پانی پینے کے قابل ہے؟ نہیں۔ سمندروں کا پانی کون سا ہے؟ سمندر ہے نا، زیادہ تو سمندر ہے، کھارا پانی ہے، نمکین پانی ہے، ہم تو کلی نہیں کر سکتے اس پانی کے ساتھ، کلی نہا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، نہ پینے کے قابل وہ پانی، نہ کسی اور استعمال کے پانی وہ قابل ہے، صرف ہم اس پر سفر کر سکتے ہیں۔ سمندر کا پانی ہے، کھارا ہے، نمکین ہے، کڑوا پانی ہے، نہیں استعمال کر سکتے، پیئے تو بیماریاں لگ جائیں، مر جائیں، ہم تو نہیں پی سکتے۔ اچھا مطلب کیا ہوا؟ اس 8 ارب انسان، 80 ارب جانور، 800 ارب پرندوں کو پانی کون سا چاہیے جو نمکین نہیں ہونا چاہیے، کھارا نہیں ہونا چاہیے، کڑوا نہیں ہونا چاہیے، ایسا پانی نہ ہو کہ جو بیمار کر دے۔ انسان کو، جانور کو، پرندے کو شفاف پانی چاہیے۔ کون ہے کہ جو شفاف پانی عطا کرتا ہے؟ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے کہ جو شفاف پانی عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کس طرح، مگر خدا کی شان دیکھیے، جہاں سے پانی ہے نا، یہ سمندر میں جو پانی کھڑا ہوتا ہے، اب پانی کیسے ہمیں ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اسی سمندر کے پانی کو بخارات میں تبدیل فرماتا ہے۔ یہی بخارات ہوا میں اڑتے ہیں اور وہاں پہ بادلوں کی صورت میں سٹوریج ہے، جمع ہوتا ہے، یہ پانی جمع ہو گیا۔ اب دیکھیں ایک اور بات سمجھیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کر، بڑے کمال کی بات ہے۔ ہمیں جب شفاف پانی چاہیے نا، ہم فلٹر پلانٹ لگاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہم لگا کر پانی کو فلٹر کرتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہمیں میسر آتا ہے جو صاف پانی ہوتا ہے، لیکن اس فلٹر پلانٹ میں کیمیکل ملتے ہیں، اس میں دوائیاں ملتی ہیں، جب جا کر ہم وہ پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، لیکن وہ شفاف پانی نہیں بنتا، وہ ستھرا پانی نہیں بنتا۔ کون ہے کہ جو اتنا شفاف پانی بناتا ہے؟ کون ہے کہ جو اس کھارے پانی کو، جو بخارات کھارے بن کر اوپر گئے تھے، جو نمکین بن کر گئے تھے، کس نے اس میں یہ طاقت بخشی، یہ صلاحیت بخشی کہ جب زمین پر بارش کی صورت میں برس کر آیا ہے تو میٹھا پانی برس کر آیا ہے؟ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، یہ میرا پالنہار ہے۔ یہ پانی کی نعمت جس نے ہمیں عطا کی ہے، یہ شفاف کر کے، جو فلٹر کر کے ہمیں عطا کر دیا گیا، جو بخارات کی صورت میں تو کھارا پانی گیا تھا، لیکن کیسا ہمیں ملا؟ شفاف پانی ملا، جو صحت کو تازگی بخشتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے، صحت کو جو جسم کو پیاس لگی ہوتی ہے اس کو پیاس کو بجھاتا ہے، پیاس کو مٹاتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ ایسا پانی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ اچھا پھر جہاں سے یہ بخارات اڑے، سمندر کی جگہ جو ہے سمندر ہے، چلیں وہیں پر بادل اوپر ہونے چاہیے تھے، وہیں پر برسنے چاہیے تھے، تو اللہ کی مخلوق تو ایک سمندر کے قریب ہی تو نہیں نہ بستی، وہ بھی تو ہے کہ جہاں جن کے پاس سمندر نہیں ہے، وہ پانی کہاں سے میسر، انہیں پانی کہاں سے میسر آئے گا؟ وہ پانی کیا وہ پیاسے مر جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا اسباب بنائے۔ یہ پہاڑ جو بادل ہیں، پانی کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، انہی کو اللہ تبارک و تعالی ہوا کو حکم دیتا ہے، اس رخ پر اللہ تعالی چلاتا ہے جن کے قریب سمندر نہیں ہے، جہاں پر بخارات نہیں بنتے، یہ بارش وہاں پر جا کر برستی ہے، ان لوگوں میں بھی پانی، وہ لوگ بھی پانی پی لیتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہے؟ بقیہ پانی تو سمندروں کی طرف چلا گیا، کچھ پانی زمین نے جذب کر لیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کنواں کھدوا کر پانی، ٹھنڈا میٹھا پانی ہم جو بارشوں سے ہمیں ملا تھا، زمین نے جذب کر لیا، وہ پانی ہم پی لیتے ہیں، وہ بورنگ کروا لیں، وہ ٹیوب ویل کے ذریعے، وہ کنویں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطا فرما دیتا ہے۔ بقیہ پانی ندی نالوں کے ذریعے ہوتا ہوا، ندی نالوں میں گھومتا ہوا سمندر کی طرف رخ کرتا ہے، یوں اللہ تعالیٰ سیراب کرتا ہے۔ اچھا
اب مزید اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں دیکھیں. کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ندی نالے بھی نہیں ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ ان کے پاس پانی کہاں سے آئے؟ جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہیں، بآسانی مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، بڑے آسانی سے یہ سمجھ جائیں گے جو پہاڑ پہ رہنے والے ہیں، وہ کہیں جا کر کوئی ندی نالا ہوگا، کوئی چھوٹا سا نالا، بسا اوقات وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. ان کی زندگی کے اسباب کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سردیوں میں انہی بخارات کو بیچتا ہے، اسی پانی کو بیچتا ہے، لیکن پانی اب نہیں برستا، برف بن کے اللہ تعالیٰ اسے جما دیتا ہے، برف کی صورت وہ پانی اختیار کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی پانی برف کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے، پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے. سردیوں میں جتنا پانی تھا وہ بندہ تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتا ہے. اب جب گرمیاں آئیں، برف تو نہیں برس رہی، اسی برف کو اللہ تعالیٰ تپش بھیج کر، دھوپ بھیج کر اسی پانی کو، برف کو پگھلاتا ہے، وہی پانی بنتا ہے، پہاڑ جذب کرتا ہے، مٹی جذب کرتی ہے، تو چشموں کی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ پانی عطا فرماتا ہے. کون ہے یہ نظام ہستی چلانے والا؟ کس نے یہ پہاڑوں کو طاقت عطا فرمائی، زمین کو طاقت عطا فرمائی؟ کس نے؟ کون ہے یہ سارا کچھ کرنے والا؟ اللہ اکبر. ہمیں ندی نالوں کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، موٹر پمپ کے ذریعے جو پانی ملتا ہے، یہ سارا وہی پانی ہے کہ جو بارش کے ذریعے ہمیں نصیب ہوتا ہے. اب سنیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے. میرا رب فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ فرماتا ہے اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. پانی اتارنے والا اللہ ہے، آسمان سے اس نے پانی اتارا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ وہی سچا خدا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. کروڑوں اربوں کھربوں مخلوق ہے، ان سب کی ضرورت ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دیتا ہے. اور زندگی میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر روز کئی مرتبہ پانی پینے کی حاجت پیش آتی ہے. ہر مرتبہ صاف اور شفاف پانی پینے کو ملتا ہے. انسانوں کو ہی نہیں، چلو انسان تو فلٹر پلانٹ لگا لیں گے، لیکن جانور کیا کریں گے؟ اللہ جانوروں کا بھی نظام کرتا ہے، اللہ پرندوں کا بھی نظام کرتا ہے، انہیں بھی اللہ شفاف پانی پلاتا ہے، اللہ انہیں بھی ستھرا پانی پلاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے مالک کی قدرتیں ہیں. اللہ اکبر. تو پھر اب فرمایا ذرا بتائیے، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو اتنا وسیع نظام بنا لے؟ کون ہے کہ جو اللہ کے سوا ایسا بڑا، ایسا وسیع نظام بنائے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. خلقت جب پانی کو ترسے، خلقت جب پانی کو ترسے، رم جم برکھا برسے. خلقت جب پانی کو ترسے، رم جم برکھا برسے. ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے. یا اللہ یا اللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ پاک کی قدرتیں ہیں کہ ان میں جتنا ہم غور کرتے چلے جائیں صرف حیرت میں ہی ہمارے اضافہ ہوتا ہے. انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت کو دیکھنے کے باوجود. جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ سب کی سب نعمتیں، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کا بنانے والا بس ایک ہی خدا ہے. وہ سچا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پالنہار ہے. وہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ جو اتنا بڑا نظام چلا لے. اللہ اکبر. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. ہر ذرہ ہر قطرہ شاہد ہے، ہر لمحہ اس کی قدرت و صنعت کا، یکتائی و وحدت کا. لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جس رب کی اتنی نعمتیں، ابھی تو صرف 2 نعمتوں کی بات ہوئی ہے، اتنی نعمتیں ہیں جس رب کی ہم استعمال کرتے ہیں، کیوں نہ پھر اس رب کی عبادت کریں، اس رب کی عبادت میں لگ جائیں. وہ لوگ کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، انہیں ایمان قبول کرنا، اسلام کی طرف آنا ہے، اسلام اور پھر اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور جو مسلمان ہو کر اللہ کی عبادت سے جی چرا رہا ہے، ان نعمتوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اپنے اندر اپنے رب کی محبت پیدا کرے.
اللہ کی محبت پیدا کرے کہ یہ محبت اسے کھڑا کرے گی اللہ کی عبادت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے کھڑا کرے گی, یہ محبت اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کرے گی. ہمیں اپنے سینوں میں اپنے خالق و مالک کی محبت کو پیدا کرنا ہے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو, ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ غیر مسلم آئے, غیر مسلم تھے. انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ اللہ کے وجود پر, اللہ کے ہونے پر دلیل دیں. تو شاید کہ اس وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہتوت کے درخت کے پاس تھے. آپ نے فرمایا یہ شہتوت کا جو درخت ہے نا, یہی میرے اللہ کے وجود کی دلیل ہے. یہ ایک درخت جو ہے میرے اللہ کے وجود کی دلیل ہے. کیسے؟ انہوں نے سوال کیا. آپ نے فرمایا دیکھو, شہتوت کا پتا اگر ہرن کھائے تو اس سے مشک بنتا ہے, ہرن استعمال کرے تو مشک خوشبو ہے وہ بنتا ہے. اسی پتے کو اگر بکری کھا لے دودھ بنتا ہے, اور اسی پتے کے اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بنتا ہے. فرمایا تو وہ کون ہے جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں عطا فرما دیتا ہے, حالانکہ پتا ایک, اس کی طبیعت ایک, میٹیریل ایک, بس کھانے والے جانور جو ہیں یہ مختلف ہیں. جیسے کھانے والے جانور مختلف ہوئے, ریشم کے کیڑے نے کھایا ریشم بنا, ہرن نے کھایا مشک بنا, بکری نے کھایا دودھ بنا. تو یہ ساری جو چیز ہے یہ ایک پتے میں جس نے صلاحیت رکھی ہے مختلف چیزیں کھائیں اور مختلف چیزیں بنتی ہیں, تو یہ کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ میرے مالک کی یہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے, یہ اللہ نے ہی صلاحیت پیدا کی ہے. پھر ان غیر مسلموں نے اس دلیل کو سنا, فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت پر قربان, اللہ کی قدرت پر قربان, اللہ کی کبریائی پر قربان, اللہ کی جو بندوں پر نوازشات ہیں ان نوازشات پر قربان کہ کتنی نوازشات اللہ پاک نے ہم پر فرمائی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طرح پیارے اسلام بھائی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عقل مند تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل سے امام اعظم ابو حنیفہ کو نوازا تھا. جو لوگ اپنی بے وقوفی اور بے عقلی کے سبب خدائے پاک کے وجود کا انکار کرتے تھے, جن کا کہنا تھا کہ دنیا خود ہی بن گئی ہے اور خود ہی چل رہی ہے, نہ کوئی بنانے والا ہے نہ چلانے والا ہے, یہ ان کا ایک دعویٰ تھا جسے ہم دہریہ کہتے ہیں, دہریے. تو اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دلائل اس قدر مضبوط ہوتے تھے کہ ان لوگوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں, دہریوں کی. موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طریقے سے امام اعظم کو معاذ اللہ مار دیا جائے. ایک دن انہیں موقع مل گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسجد میں تنہا نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے موقع پایا, ننگی تلوار لے کر وہ آگے. آپ کو جیسے ہی مارنے لگے نا, امام اعظم نے کہا بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. بڑی گہری سوچ میں تھا, اس کے بعد جو چاہے مرضیہ کر لینا. کہا جی بتائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ پریشان ہوں بہت بڑا کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کا تجارتی سامان ہے, مگر نہ تو اس کا کوئی نگہبان ہے, حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں اور چلانے والا بھی کوئی نہیں. نہ کوئی چلانے والا ہے نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے. کشتی میں سامان ہے تجارتی اور مختلف ہے, بہت بڑی کشتی ہے اور سمندر کی طوفانی موجوں کو چیرتی ہوئی گزرتی ہے. رکنے کی جگہ پر رک جاتی ہے, چلنے کی جگہ پر چل پڑتی ہے. جب یہ بات کی نا تو ان دہریوں نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی بڑی کشتی ہے, موجوں کے اس میں ہے, سمندر کی موجوں میں ہے, اور کوئی نہ حفاظت کرنے والا نہ کوئی چلانے والا, یہ تو ڈوب جائے گی, چلے گی نہیں. آپ تو کہہ رہے ہو رک بھی رہی ہے, چل بھی رہی ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگوں بس میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ایک چھوٹی سی کشتی جو ہے یہ بغیر کسی چلائے کے نہیں چل سکتی. تو اتنی بڑی دنیا ہے, اتنا بڑھیا دنیا کا نظام ہے, یہ سورج کا وقت پر آنا ہے, یہ چاند کا وقت پر آنا ہے, یہ دن کا چڑھنا ہے, رات کا چلے جانا ہے, موسموں کا آنا ہے, بارشوں کا آنا ہے. تو کیا یہ اللہ کے سوا خود بخود چل رہا ہے؟ کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی کشتی نہیں چل سکتی تو یہ نظام کیسے چل سکتا ہے؟ عقل میں آ گئی بات کہ واقعتاً بات تو یوں ہی ہے.
ایک کشتی اگر نہیں چل سکتی، اتنا بڑا دنیا کا نظام، اور آج سے نہیں ہے، صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے اور بالکل پرفیکٹ چلا آ رہا ہے۔ سورج کبھی ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہو رہا، چاند ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہو رہا، اپنے محور سے، اپنی جو راستہ ہے اس کا، اس راستے سے بھی نہیں ہٹ رہا، موسم اپنے وقت پر آ رہے ہیں، اتنا بہترین نظام چل رہا ہے، تو کوئی تو ہے نا چلانے والا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، اللہ پاک ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہو، تو اس کا الٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی والدین کی خواہش ہوتی ہے لڑکی پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ بس وہ ذات جو انسانی خواہش پر پہرا لگا کر اپنی قدرت کا اظہار کر رہی ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اہل بیت پاک کے مشہور و معروف شخصیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک دہریہ آیا، وہ جو خدا کے وجود کا منکر ہے، اسے دہریہ کہتے ہیں، آیا۔ آپ فرمایا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ سمندر میں خوفناک حادثہ پیش آیا ہو، تو سمندر میں ہو؟ کہا بالکل آیا۔ کیا واقعہ بیان کرو؟ اس نے کہا میں کشتی میں سوار تھے، ایک دم کشتی موجوں کی اس لپیٹ میں آ گئی، ٹوٹ گئی ہماری کشتی، اور جو چلانے والا تھا وہ مر گیا۔ کچھ امید تھی، کشتی پر سوار تھا لیکن وہ ڈوب گئی۔ ایک پھٹا میرے ہاتھ آیا اور میں اس پھٹے پر سوار تھا اور میں کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ پھٹا بھی میرے ہاتھ سے چلا گیا، اور پھر میں اس دریا کی موجوں میں تھا، سمندر کی موجوں میں تھا، اور میں کرتے کرتے کنارے پر لگ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، فرمایا کہ جب تم کشتی میں اترے تو تمہیں ملاح پر اعتماد تھا، یعنی کشتی چلانے والے پر اعتماد تھا نا کہ یہ تمہیں کنارے پر پہنچا دے گا؟ کہا بالکل بھروسہ تھا مجھے۔ کہا کہ جب وہ ملاح مر گیا پھر؟ کہا پھر کشتی پر تھا۔ کہا پھر کشتی جب ڈوبی؟ کہا پھر مجھے ایک پھٹے پر بھروسہ تھا کہ یہ اس پھٹے پر بیٹھوں گا تو میں اپنے کنارے پر پہنچ جاؤں گا۔ کہا جب پھٹا ڈوب گیا اب کس پر تجھے بھروسہ تھا؟ کہا کیا اس وقت تجھے بھروسہ تھا کہ تو بچ جائے گا؟ اس نے کہا مجھے بالکل بھروسہ تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کہا جب تو بالکل بے سہارا ہو گیا تھا اور کوئی امید نہیں بچی تھی، تو اس وقت جو تیرے اندر یہ بھروسہ تھا نا، بھروسہ، اس بھروسے کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، جو تجھے امید کی رمق دکھا رہا تھا، جو تمہیں زندگی کی جو ایک رمق ہے، زندگی کی خواہش ہے، زندگی کے جو آثار ہے، جو تمہیں یہ دلا رہا تھا کہ تو بچ جائے گا، کوئی اور نہیں ہے، میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ۔ یہ کہ اس دنیا کا ذرہ ذرہ، چاہے زمین ہے، آسمان ہے، چاند، سورج، تارے، پھل پھول، پودے، بڑے بڑے درخت، بہتے دریا، موجیں مارتے سمندر، اور خود ہمارا وجود، ہماری چلتی ہوئی سانسیں، اللہ اکبر، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے اعضاء، اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو یہ سب کچھ ایک اللہ پاک نے ان کا وجود عطا فرمایا ہے۔ ایک رب نے، صرف ایک رب نے ان سب کو وجود بخشا ہے، جو اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ ہی تخلیق فرمانے والا ہے۔ جب تخلیق فرمانے والا اللہ ہے تو اسی کی عبادت کی جائے نا، عبادت بھی پھر اسی کی ہے، سجدہ بھی پھر اسی کا ہے کہ اللہ کے حضور ہم اپنی جبین نیاز کو عبادت کے لیے جھکائیں، اللہ سے ہم اپنی لو لگائیں۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ،
تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خشک و تر، یا اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ وہ یہ کہ اللہ نے زمین بنائی کس کے لیے؟ کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے۔ آسمان کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے۔ ہوائیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ پودے ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ سب کچھ ہمارے لیے بنایا تاکہ انسان اپنی زندگی آرام سکون سے گزار سکے۔ اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ خود اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سارا کچھ انسان تیرے لیے بنایا ہے، تیرے لیے سارا کچھ۔ یہ بڑا چھت جو تیرے اوپر سائباں ہے آسمان کی صورت میں تیرے لیے، زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا تیرے لیے، چلتی ہوائیں ہیں تیرے لیے، یہ بادل ہیں تیرے لیے، بارشیں ہیں تیرے لیے، یہ پھل ہیں تیرے لیے، پھول ہیں تیرے لیے، پودے ہیں تیرے لیے، بہتی ندیاں ہیں تیرے لیے، آبشاریں ہیں تیرے لیے، سمندر کی موجیں ہیں تیرے لیے، سارا کچھ تیرے لیے۔ اور تو کس کے لیے؟ فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے بنایا کہ میری عبادت کریں۔ تجھے اللہ کے لیے بنایا گیا، سارا کچھ تیرے لیے بنایا گیا، تجھے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلام میں غور کیجئے، زمین ہمارے لیے بنائی، ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، جی ہاں ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ آسمان ہمارے لیے بنایا گیا، ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، جی ہاں پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ سارا کچھ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ مقصد کیا تھا انسان کے لیے؟ ہوا کس لیے بنائی تھی؟ ہمارے لیے۔ ہوا ہمیں سانس دے رہی ہے، آکسیجن مل رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ ہوا اپنا کام پورا کر رہی ہے۔ بادل برس رہے ہیں ہمارے لیے، پانی مل رہا ہے، پانی پی رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ بادل اپنا کام پورا کر رہا ہے۔ زمین سبزہ اگا رہی ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ہم استعمال کر رہے ہیں، مطلب زمین اپنا کام پورا کر رہی ہے۔ سارا کچھ پورا ہو رہا ہے، ساری جو چیزیں ہیں پیدا کی وہ اپنا کام پورا کر رہی ہے۔ انسان کیا تو اپنا کام پورا کر رہا ہے؟ تجھے پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، تجھے پیدا کیا تھا بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ کیا انسان عبادت کر رہا ہے؟ کیا 5 وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیا تلاوت قرآن ہم کر رہے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بندے ہیں یا نافرمان ہیں؟ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ سارا کچھ نعمتوں سے مالا مال ہے، لدے ہوئے ہیں ہم نعمتوں میں، لیکن کیا اللہ کی عبادت، کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فرما بردار بندے ہیں؟ کیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہے یا کیسا ہے؟ برا سلوک ہے؟ اگر تو اچھا سلوک ہے تو ہم کام پورا کر رہے ہیں، اگر عبادت کر رہے ہیں ہم کام پورا کر رہے ہیں، پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں ہم پورا کام کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کام پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کیا ہم پڑوسیوں کا خیال رکھ رہے ہیں؟ اسی طرح کیا مسلمان بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہیں؟ نیک کام کر کے دنیا میں کامیاب اور آخرت میں جنت کے حقدار ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم اس لیے بنائے گے کہ ہمارا ایک مقصد، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کا ہونا ہے۔ ہم نے، اللہ پاک نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے، ہر اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، کیا ہم اللہ کے بنائے ہوئے اس جو مقصد، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، اس مقصد میں ہم پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ یہ سب اسلامی بھائی غور کریں۔ اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوں، اللہ پاک کی عبادت، خوب عبادت ہو، عبادت میں ہماری کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جب اتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم
اپنے رب کی عبادت بھی اسی طرح ذوق کے ساتھ کریں، شوق کے ساتھ کریں، دل جمعی کے ساتھ اپنے مالک کی عبادت کریں. جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے جب جا کر ہمارا مقصد پورا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سب ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما دے، سچی سچی محبت عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا.